ذات ذی وقار سورہ یونس کی آیت نمبر 62 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں رب کائنات اعلان فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ فرماتا ہے خبردار سن لو لوگو کہ یہ خدا کے دوست ہیں، انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ غمناک نہیں ہوں گے۔ رب کائنات کریم آقا علیہ السلام کے امت کے وہ شہزادے جن کے لیے یہ بشارت سنائی جا رہی ہے کہ خالق کائنات انہیں ایسی نعمتوں کے ساتھ نواز دیتا ہے، اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے کہ پھر انہیں کسی شے کا کوئی ڈر خوف نہیں رہتا، اور وہ لمحات، وہ دن، وہ گھڑیاں کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، ماں اولاد کو، اولاد ماں کو، اور کوئی بھی رشتہ جب ایک دوسرے کی پہچان رکھنے سے قاصر ہوگا، اسے فقط اپنی ذات کی پڑی ہوگی۔ وہ قیامت کا دن، وہ حشر کی گھڑیاں، جب لوگوں پر یہ کیفیت طاری ہوگی، اس وقت رب کائنات فرماتا ہے سن لو لوگوں نے کوئی ڈر نہیں ہوگا، وہ غمناک نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کا قرب انہیں حاصل ہو چکا ہوگا۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ رب کائنات نے جو احکامات دیے ان پر سختی سے عمل پیرا ہوں گے، جن امور کو کرنے سے خالق کائنات نے منع فرما دیا ان سے رک جائیں گے، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا انہیں فقط اللہ کی رضا کے لیے کریں گے۔ کسی کے ساتھ تعلق رکھا وہ بھی اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے، کسی کے ساتھ تعلق توڑا تو وہ بھی رب کائنات کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ جب اس طرح سے زندگی بسر کریں گے کہ تقوی ان کے پیش نظر ہوگا، تو پھر سن لو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پھر یہ درجہ ولایت کو پہنچ جائیں گے، اور جنہوں نے اپنے دل کے اندر رب کا ڈر رکھا، پھر سوائے رب کے ڈر کے ان کے دل و دماغ کے اندر اور کوئی خوف جگہ بنا ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس طرح سے ان ہستیوں کا شان اور مقام بیان فرمایا ہے۔ ذات ذی وقار آج ایسے ہی دو اللہ کے ولی جن کا ذکر کر کے ہم نے اپنی جھولیاں نیکیوں کے ساتھ بھرنی ہے، انہوں نے جب رب کائنات اور خالق کائنات کے احکامات کا پرچار کیا تو رب نے شانیں پھر کیسی عطا فرمائی، کیونکہ جس کے پیش نظر رب کائنات کے احکامات ہوتے ہیں، پھر رب ذوالجلال شان ایسی عطا فرماتا ہے کہ کسی کو داتا علی حجویری بنا دیتا ہے، کسی کو فرید الدین گنج شکر بنا دیتا ہے،
کسی کو خالق کائنات پیر سیال بنا دیتا ہے، اور کسی کو مالک ذوالجلال جب شان عطا فرماتا ہے تو پھر سلطان الہند خواجہ غریب نواز بنا دیتا ہے۔ یہ مالک کائنات کا انعام ہے دنیا پر، اور آخرت میں اپنی شان کے مطابق انہیں اجر نصیب فرمائے گا۔ اور سب سے بڑا اجر اور انعام یہ ہے کہ خالق کائنات قیامت کے خوف سے، قیامت کے ڈر سے انہیں آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ ذات ذی وقار اسی ماہ مبارکہ کے اندر مولا علی مشکل کشا آپ کا ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارکہ کے اندر ہے، اور خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری خواجہ غریب نواز سلطان الہند رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی عرس مبارک ہے اسی ماہ مبارکہ کے اندر۔ تو وقت مقررہ میں ان ہستیوں کا ذکر کر کے اپنے دلوں کا زنگ اتارنا ہے، اور اس بات کا عہد کرنا ہے کہ جو راستہ ان ہستیوں نے ہمارے لیے متعین کیا ہے، اگر ہمارے دلوں میں عقیدت و محبت ان ہستیوں کے ساتھ ہے تو پھر راستہ بھی انہی کا اپنانا ہوگا۔ برصغیر پاک و ہند کے اندر اسلام اللہ کے ولیوں کی وساطت سے پھیلا، جنہوں نے دن رات لوگوں کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ کا ورد جاری کرنے کے لیے وقف کر دیے، اور کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ جب بندہ ان اولیاء کی زندگی کے بارے میں پڑھتا ہے تو دل و دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ اس وقت جب برصغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کا نام و نشان بھی نہیں تھا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی خدمات پیش کی اور لوگوں کے سامنے اسلام کی تعلیمات رکھی، مخالفتیں بھی ہوئی، جھگڑے بھی ہوئے، پریشانیاں بھی ہوئی، لیکن ان کے پیش نظر فقط ایک ہی مقصد رہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی ہے، جنہوں نے اپنے طریقے سے اسلام کی تعلیمات کو عام کیا۔ آپ کی حیات مبارکہ میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ تشریف فرما تھے کہ آپ کے سامنے ایک ہندو جوگی آ گیا، وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کو دیکھنے لگا، کبھی آپ کو دائیں طرف سے دیکھتا، کبھی بائیں طرف سے، کبھی آگے آ کر دیکھتا، کبھی پیچھے جا کر دیکھتا۔ جب دیکھ بھال لیا تو پھر آپ کے سامنے بیٹھ کر یہ کہنے لگا کہ معین الدین، تیرا سٹرکچر تو انسانی ہے، بناوٹ تو انسانوں کی طرح بنی ہے، لیکن تیرا جو دل ہے وہ نور سے بھرا ہوا ہے۔ انسانی دل کی طرح مجھے نظر نہیں آ رہا، بلکہ نورانیت سے بھرپور ایک شے جو تیرے سینے میں چمک رہی ہے دل کی طرح۔ لیکن اس سے بڑی تعجب کی بات یہ ہے، میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ جب تیرا دل نور کی طرح چمک رہا ہے، تیرے سینے کے اندر اس پر ایک کالا داغ ہے، ایک دھبا ہے۔ وہ دھبا کیسا ہے اور یہ دل کی نورانیت کیا ہے؟
خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ ہندو کی یہ بات سن کر مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے دل پر تجھے دھبا اور داغ نظر آ رہا ہے، اگر تم کلمہ پڑھ لے تو یہ داغ دور ہو سکتا ہے۔ ہندو بڑا پریشان ہوا اور تعجب میں یہ سوال کیا کہ اے معین الدین، تو نے یہ کیا سوال کر دیا، کیا بات میرے سامنے رکھی؟ دل تیرا ہے، دھبا تیرے دل پہ ہے، کلمہ میں پڑھوں تو داغ تیرے دل کا بھلا کیسے دور ہو سکتا ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ حضرات ذی وقار، میں ایک چھوٹا سا نکتہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جیسے رب کائنات نے انسان کو حواس خمسہ ظاہری عطا فرمائے ہیں، جنہیں انگریز نے 5 گیٹس آف نالج کا نام دیا، اسی طرح مالک کائنات نے حواس خمسہ باطنی بھی عطا فرمائے ہیں اور اسی طرح پھر حواس خمسہ روحانی بھی ہیں۔ تو یہ درجہ بدرجہ جب بندہ تصوف کی منازل طے کرتا ہے تو خالق کائنات دروازے پہ دروازہ اس بندے کے لیے کھولتا چلا جاتا ہے۔ تو اس ہندو نے، چونکہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، بندے تو سارے اللہ کے ہیں، اس ہندو نے اپنا لطیفہ نفس بیدار کر رکھا تھا کہ اس نے اتنی ریاضت کر رکھی تھی کہ یہ لوگوں کے دل پڑھ سکتا تھا۔ لیکن جو اگلی منازل ہے اس پر پہنچنے سے یہ آری تھا، وجہ یہ تھی کہ اگلی منازل وہی بندہ طے کر سکتا ہے جس کے گلے کے اندر محمد عربی کی غلامی کا پٹا ہوگا۔ اب جہاں تک غیر مسلم ہونے کے ناطے اس نے محنت اور ریاضت کر رکھی تھی، خالق کائنات نے اسے اس پر وہ کھڑکیاں، وہ علم کے دروازے کھول دیے تھے۔ اس وجہ سے وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا دل پڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر یہ جو میرے دل پر تجھے سیاہ دھبا نظر آ رہا ہے یہ دور ہو جائے گا۔ ہندو گفت و شنید کے بعد اس بات پر رضامند ہو گیا کہ معین الدین، اگر تیرا یہ اصرار ہے کہ میرے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تیرے دل کا دھبا دور ہو جائے گا تو پھر میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ محبت سے کہنا ہے سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جب ہندو جوگی کو اس بات پر رضامند کر لیا کہ وہ کلمہ پڑھنے پر تیار ہو جاتا ہے، کہتا معین الدین میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، پڑھا مجھے کلمہ۔ جناب معین الدین چشتی اجمیری اسے پڑھاتے ہیں، پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہندو جو بھی کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا گئے، پھر حیران ہو جاتا گئے، اس پر یہ تعجب ہوتا گئے، وہ دیکھتا ہے کہ معین الدین چشتی اجمیری کے نور والے دل پر جو سیاہ دھبا تھا، جیسے وہ کلمہ پڑھ لیتا گئے دھبا دور ہو جاتا گئے۔ معین الدین سے ہندو جوگی کہنے لگا، اے معین الدین اب تو میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، تیرے کہنے پر دائرہ اسلام میں بھی داخل ہو گیا، اب تو یہ بات مجھ پر ظاہر کر دے، تیرے دل کا دھبا میرے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کیسے دور ہو گیا؟ حضرت خواجہ معین الدین آپ فرماتے ہیں، او بیلیا سن لے، میرا دل آئینے کی طرح ہے، کیونکہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، محمد رسول اللہ کا پرچار کرتا ہے، رب اس کے دل کو آئینہ بنا دیتا ہے۔ جب تو میرے دل کو دیکھ رہا تھا، میرا دل نور کی طرح چمک
رہا تھا، میرا دل آئینے کی طرح کام کر رہا تھا، وہ سیاہ دھبا جو میرے دل کے اندر تو دیکھ رہا تھا وہ تیرے کفر کی سیاہی تھی، وہ تجھے اپنا چہرہ ہی نظر آ رہا تھا۔ جب تو نے نور اسلام کو اپنا لیا تجھے وہ سیاہ دھبا نظر آنا بند ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا دل جو ہے آئینے کی مانند ہے، اور وہ سیاہ دھبا تیرے کفر کا سیاہ دھبا تھا۔ جب وہ کفر دور ہو گیا، اسلام کا نور تیرے اندر آ گیا تو تجھے وہ سیاہ دھبا نظر آنا بھی بند ہو گیا۔ پہلی ملاقات حضرات ذی وقار، اور ایسی آپ کی ہستی اور ذات تھی کہ آنے والا دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لاکھوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل کیا۔ حضرات ذی وقار، آپ کی تعلیمات، آپ کی ذات اور جس انداز میں آپ نے تبلیغ کی ہے، جس معاشرے میں رہ کر آپ نے تبلیغ کی ہے، آج بھی دیکھیں کہ لاکھوں لوگ الحمدللہ ان کے مزار پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور ان گنت تعداد کے اندر غیر مسلم آپ کو مانتے اور آپ کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، وہ کیا سمجھ کر ان کے دربار پر آتے ہیں، یہ یا تو رب کائنات جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جن کے دل میں یہ جذبات ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ ان کے در اقدس پر دن رات میلہ لگا رہتا ہے۔ اس بات سے ماورا ہو کر کہ کوئی ہندو ہے یا مسلمان لیکن آپ کے در دولت پر حاضری پیش کرتا ہے، یہ آپ کی محبتوں اور تعلیمات کا نتیجہ ہے۔